السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الحجرات پارہ نمبر 26 آیت مقدسہ نمبر 12 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ بڑی اہم تربیت اللہ ہماری ارشاد فرما رہے ہیں۔ پچھلے درس میں آیت مقدسہ نمبر 11 میں اس پر 2 دروس ہوئے تھے، اور اللہ رب العزت نے ایک سماجی ڈھانچے کی تشکیل کیسے ہوگی، معاشرہ کیسے ترقی کرے گا، وہ امراض، وہ خامیاں اور کمزوریاں جو کسی معاشرے یا سماج کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں وہ کیا ہیں، ان کو ختم کرنا ضروری ہے، ان سے توبہ ضروری ہے۔ اللہ نے وہ ارشاد فرمائیں۔ آج کی آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری جو تربیت فرما رہے ہیں، وہ پہلی بات تو یہ ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا، تم بچتے رہو، کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمانوں سے، بدگمانی سے بچو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اسم، بعض جو بدگمانیاں ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب ظن کا معنی یہاں تہمت کرتے ہیں کہ تہمت لگانے سے بچو۔ گمان، بدگمانی کیا ہے میرے عزیزو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ایاکم والظن، بچو بدگمانیوں سے۔ بدگمانی یہ علم اور یقین کے الٹ ہے۔ دیکھو، ایک معلومات آپ کو ملتی ہیں، سوسائٹی کی جو تعلیم اور تربیت کا ایک ماحول اور نظام ہوتا ہے، اس سے ہم سوسائٹی کو بہرہ کرتے ہیں، آگاہی دیتے ہیں، تاکہ سوسائٹی کا ہر ممبر علم اور یقین لے کر آگے بڑھے۔ صرف گمان پیدا نہ کرے کہ یہ گمان ہے، بس خیال ہے۔ اس گمان کو علم اور یقین تک لے جانے کے لیے باقاعدہ ایک تربیتی ماحول ہوتا ہے، ایک تعلیمی ماحول ہوتا ہے۔ جتنی بھی تعلیم اور تربیت کسی سوسائٹی میں دی جاتی ہے، اصل میں اس کی قومی ترجیحات ہوتی ہیں، سماجی اور معاشی اور معاشرتی نظاموں کی تشکیل ہوتی ہے، سیاسی نظام کی تشکیل ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو جو تعلیم موجود ہے، جو کہ ظلم کا نظام ہے، سرمایہ پرستانہ نظام ہے، وہ تمام کی تمام تعلیم پروفیشنل ہو گئی ہے۔ میرے عزیزو، تعلیم پروفیشنل نہیں ہوتی، علم تو ہوتا ہے انسانی ذہن، دماغ کو جلا بخشنے کے لیے۔ ایک اعلیٰ فلسفی دی جاتی ہے قوم کو، اس پر عمل و کردار کس طرح پیدا ہوگا، اس کا ایک سسٹم بنایا جاتا ہے۔ یہ تو ہر قوم کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ اس بنیادوں پر، ان اصولوں پر تعلیم نہیں دی جاتی، تو یہ پروفیشنل ایجوکیشن ہوگی، صرف ڈگری لی جا رہی ہے کسی جاب کے لیے۔
میرے عزیزو، اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ تعلیم دینا چاہتے ہیں، تربیت دینا چاہتے ہیں۔ جب یہ ہوگا تو پھر بدگمانی نہیں ہوگی۔ بدگمانی کیا ہے؟ ہم کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں ناقص علم کی بنیاد پر، ناقص معلومات کی بنیاد پر، اور پھر جو مرضی اپنا گمان بناتے چلے جاتے ہیں۔ یہ علم کے اور یقین کے الٹ ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، بدگمانی یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور اگر یہی گمان جس کو ہم علم اور یقین تک اوپر لے جائیں گے، اگر آپ 100 ڈگری متعین کر لیں تو جو 60 70 اور اوپر تک ڈگری جائے گا درجہ علم کا، یقین کا، وہ گمان علم کی طرف منتقل ہو جائے گا اور یقین ہو جائے گا۔ اس لیے بدگمانی یعنی ناقص معلومات، کم معلومات، غلط معلومات پر کسی کے بارے میں رائے قائم کر لینا یہ درست نہیں۔ اسی لیے فرمایا ان بعض الظن اثم، بعض جو بدگمانیاں ہیں یا گمان ہے یہ گناہ ہے۔ کیوں؟ وہ جو بعض گمان ہے اس کی بیس درست نہیں ہے، اس کی بیس ناقص ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور دوسرا بڑا اہم اصول کیا ہے کہ کسی کی ٹو میں مت رہو، کسی کے بھید مت ٹٹولو۔ یہاں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جاسوسی کرنا فرد کی اس لیے کہ آپ اس کو کوئی نقصان پہنچائیں یا کم تر سمجھ لیں سوسائٹی میں، اس کو آپ کو خطرہ پہنچانا چاہتے ہیں، یہ حرام ہے۔ لیکن ایک جاسوسی کا نظام سسٹم کے پاس ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جاسوسی کا نظام جو سیاسی طور پر غزوات میں وہ ثابت ہے اور موجود ہے، اور وہ ہوگا۔ ہر سسٹم کا ایک جاسوسی کا نظام ہوتا ہے۔ ہر سسٹم کے پاس، جس کے پاس اتھارٹی ہے، وہ دوسری جو اقوام ہیں، بالخصوص دشمن قومیں، ان کے بھید تلاش کرتے ہیں، ٹٹولتے ہیں، اور وہ کس طرح انسانیت کو خطرہ ہے، ان کے لیے نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ اس پر باقاعدہ توجہ کرتے ہیں۔ تو جاسوسی کا نظام اگر سیاسی بنیادوں پر ہے، جو ایک ملک اور قوم کے لیے ضروری ہے، اس کی اہمیت ہے۔ اور یہ جو چھوٹی چھوٹی ہم جاسوسیاں کرتے ہیں دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، یہ حرام ہے۔ اس طرح قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تیسری بڑی اہم بات، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور کسی کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت میرے عزیزو کیا ہے؟ کہ کسی کے پیچھے ہم بات کریں اور وہ بات جو کر رہے ہیں وہ عیب یا کوئی غلطی اس کے اندر موجود ہے، اس کو ہم غیبت کہتے ہیں۔ غیبت حرام ہے۔ کسی کے عیب کو، پیچھے بھی بات گزری، ہم نے جب واضح کرنا ہے کسی کے پیچھے تو کیا حکمت ہے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہ اہم بات ہے۔ آپ اس کو بدنام کر رہے ہیں، آپ اس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوسائٹی میں ترقی نہ کرے، سوسائٹی کا اچھا ممبر نہ بن سکے، یہ حرام ہے۔ ہاں، اس کی تربیت ہو سکتی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کا ایک تربیتی تعلیمی نظام ہوتا ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی برائی موجود ہے تو اس کو ختم کرنا ہے۔ پھر اس کے دائرے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو سمجھائیں گے، کچھ دائروں کے اندر رہتے ہوئے انفرادی کاؤنسلنگ کریں۔ اس کے ادارے ہوتے ہیں، اداروں میں کاؤنسلنگ ہوتی ہے۔ اب اس کاؤنسلنگ کا مطلب کیا ہے کہ اس کی اس غلطی کو دور کیا جائے گا، اس کو ذلیل نہیں کیا جائے گا،
اس کی عزت نفس مجرور نہیں کی جائے گی۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے اس کے بارے میں بس باتیں ہانک رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو میرے عزیزو غیبت سے بڑا جو گناہ بہتان ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی انسان کے اندر کوئی برائی جب نہیں ہوگی اور ہم یہ کہیں گے اس میں موجود ہے، یہ تو بہتان ہے۔ یہ دونوں ہی حرام ہیں۔ اور بڑی بات اللہ نے فرمائی، سنیے، ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، جو بھائی اس کا مر چکا ہے اس کا گوشت کھائے، اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے؟ کیا تم میں سے کوئی یہ بندہ پسند کرتا ہے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، بس تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ غیبت کرنا کتنا بڑا جرم اور گناہ ہے، اللہ نے مثال دی، ایسے ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہے۔ میرے عزیزو بچو، آج اللہ معاف کرے ہماری مجالس میں غیبتوں کی انتہا ہو گئی ہے۔ ایک فرد کو ڈسکس کر رہا ہے، اور ڈسکس اس انداز میں کر رہا ہے کہ اس کی معاشرے میں توہین اور تذلیل کرنا چاہتا ہے۔ تمہیں کس نے اجازت اور اختیار دیا؟ ابھی تو وہ برائی یا وہ عیب یا جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں اس کی ہمیں معلومات ہی نہیں ہوتی، سنی سنائی بات ہوتی ہے۔ پیچھے آپ نے درس میں سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، سنی سنائی بات آگے منتقل کرنا یا کسی پر الزام لگا دینا، الزام سنا ہے اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں اس کو، یہ انسان کے جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ میرے عزیزو، اس اللہ کے جملے پر غور کیجئے، الفاظ پر توجہ کیجئے۔ اگر ہم ان تمام برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ تقوی۔ اپنے دل کو اللہ سے جوڑ لو، اللہ سے رہنمائی لے لو، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر آ جاؤ جو صراط مستقیم ہے۔ ایک فرد کا معاملہ ہے، ایک خاندان کا ہے، ایک معاشرے کا ہے، ایک قوم کا ہے، بین الاقوامی پوری انسانیت کا ہے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور یاد رکھو، جب ہم اللہ سے ڈریں گے تو شیطان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، شیطان سے نفرت ہوگی، شیطان سے بغاوت ہوگی۔ یہ جتنی چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں یہ شیطانی ہیں، ان سے ہم دور ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اب ہمارا اللہ سے تعلق ہے۔ ان اللہ تواب الرحیم، سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر پھر بھی کوئی غلطی رہ گئی، کمی رہ گئی، واتقوا اللہ کے باوجود بھی، اللہ سے ڈر کے باوجود بھی اگر کوئی مسئلہ رہ گیا تو کوئی بات نہیں، اللہ التواب، توبہ قبول کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، رحیم، مہربان ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، کوشش تو کریں۔ ہم تو کوشش ہی نہیں کرتے، کوشش بھی نہیں کرتے، اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ روزہ رکھ کے سارا کام غلط کر رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوں، کوئی فائدہ نہیں۔ میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ رکھ کے جھوٹ بولا، غیبت کی، چغلی کی، اس شخص کو کوئی فائدہ نہیں، صرف بھوکا اور پیاسا رہا ہے۔ کوشش کیجیے عمل کی، غور و فکر کی۔ اللہ توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔